پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا بل آیا ہے اور یہ بڑی شرمیلا آپ نے مجھے اگر میں صحیح ہوں تو آپ نے ایک دفعہ برقع پہن کر شاید بس میں سفر کیا تھا، کچھ بتائیں گی کیا ہوا تھا؟ جی بالکل، ہمیں بہت زیادہ کمپلینٹس آئی تھی فریحہ ریگارڈنگ دوز ورکنگ وومین اور کالج گوئنگ گرلز جو بس میں سفر کر رہی تھیں کہ ان کے ساتھ بہت جو کنڈکٹرز ہیں اور جو مسافر ہیں، جو مرد مسافر ہے، وہ ان کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے تھے. تو اس حوالے سے میں خود بس میں سفر کر کے گئی تھی اور وہاں پر میں نے برقع پہنا ہوا تھا اور وہی چیز ہوئی میرے ساتھ بھی کہ پیچھے سے مرد حضرات اٹھ کے آگے آ کے برابر میں بیٹھ گئے اور ڈرائیور نے اپنا ریئر ویو میرر جو ہے وہ فوکس کر لیا. اس کے بعد میں نے ریلوے میں ایک ٹرین میں بھی سفر کیا پچھلے دنوں 2 ہفتے پہلے، اور وہاں پر بھی یہی ہوا کہ لیڈیز کمپارٹمنٹ میں مرد حضرات جو ہیں وہ گھس آتے تھے، بلکہ پورا جو ریلوے کا عملہ تھا وہ اسی ڈبے میں سفر کرتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں اس قسم کے جو حرکتیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے قابل مذمت ہیں اور اس کے اوپر سوسائٹی بہت حد تک اب سینسٹائز ہو چکی ہے، اور یہی بات ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا. اچھی بات ہے کہ آپ جیسے اچھے لوگ، اچھے اینکرز بیٹھ کے ان ایشوز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا، آپ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک آگاہی پھیلانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم بھی عزت کے قابل ہیں. خواتین کی بھی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. بالکل. تھینک یو ویری مچ شرمیلا فار جوائننگ می آن دی شو. بہت ہی اچھا آئیڈیا مجھے لگا. میرے خیال ہے بہت سارے مولانا حضرات ہمارے جو ہیں ریلیجیس اسکالرز میں، ان کو جن کو اعتراض، وہ برقع پہن کے تھوڑی دیر سفر کریں بس میں، پتہ چل رہا ہے کہ کیا حیا کے تقاضے پورے کر کے پھر وہ سفر کریں تو جو ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. آپ کسی ملک میں چلے جائیں، ہم بات کرتے ہیں کہ یورپ میں لوگوں کے اندر شرم کم ہے، مگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتی ہوں. دوسروں سے میں نے پرسنل ایکسپیرینس پوچھا ہے کہ اگر میں لندن میں بس میں سفر کروں گی یا ٹرین میں سفر کروں گی تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کسی یورپین کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. لیکن جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں ان کا ایک خاص انداز بن گیا، یہ سوراخ کر دیتے ہیں. اس کو کیسے پہلے پروفیسر صاحب یہ بھی بات کر رہے تھے، یقیناً ایک ماں باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور خاندان میں کہ وہ صحیح قسم کا بیہیویئر اور ویلیوز جو ہیں وہ اپنے بچوں تک ان کو بتائیں بھی، اس کے بارے میں ان کو آگاہ بھی کریں. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک سماجی اصلاح کے بنا پر وہ قوانین لے کر آئے، اور ہماری ہر شخص کا یہاں پہ ایک آئینی حق ہے. انفرادی طور پر بھی حقوق ہیں، سماجی طور پر بھی ہمارے سب کے حقوق ہیں، اور آئین ہمارے حقوق کو تحفظ دیتا ہے. وہ تحفظ کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ وہ قوانین کے ذریعے، اور پھر قوانین کو نافذ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہو سکتا ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، بالکل جاتا ہے. ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے دیر لگا دی، یہ آپ شاید کہہ سکتی ہیں، لیکن میں کریڈٹ دینا چاہوں گی، اور ہماری پارٹی نے یہ اس بات کو مکمل طور پر تسلیم بھی کیا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بہترین اور بہادر تنظیمیں ایسی ہیں، شہری تنظیمیں، خواتین کے حقوق سے متعلقہ تنظیمیں، جس میں آشا خاص طور پہ ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ نے بہت کام کیا ہے. اور یہ 6 سال کی جدوجہد ہے، یہ صرف 6-8 مہینے کی جدوجہد نہیں ہے، اور یہ بڑا لمبا اور طویل ایک سفر ہے جس کے ذریعے آج ہم اس موقع تک پہنچے تھے. کیونکہ پروگرام اور مقننہ میں یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ ساری جماعتیں جو تھیں وہ متفقہ طور پر انہوں نے اس کو منظوری دی ہے. کیونکہ مجھے کلوز کرنا ہے جلدی سے، مجھے آپ یہ سنو میں آنسر چاہیے ہوگا. سب سے آپ کے خیال سے اس قانون سے عورت کو تحفظ مل سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس قانون سے تحفظ ملے گا، اور اس سے پہلے بھی حقوق تحفظ نہیں ملے گا. حقوق تحفظ خواتین کے نام سے قانون پاس ہوا تھا، لیکن تحفظ نہیں ملا. معاشرے کے اخلاقی حیثیت کو اٹھانا ہوگا، اس کے بعد تحفظ ملے گا. آپ کیا کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں ہسٹورک فیصلہ، بہت اچھا، بہت ویلکمڈ اور بہت سیلیبریٹڈ. صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں یہ کہوں گی کہ کاش کے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ ہماری اس ترقی پہ خوش ہوا کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ اسلام بڑا مذہبی جماعتوں کی اپنی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی، ایک بہت بڑا قدم ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے، اور اس طرح ہی عوام کے نمائندوں نے یہ بات جو ہے تسلیم کی ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے وہ یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. شہناز صاحبہ، فوزیہ صاحبہ اور پروفیسر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دی شو. ناظرین
ناظرین آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں جواب ضرور دیجیے گا. aise@cnbcpakistan.com aise@cnbcpakistan.com. ہمارے ملک کو یہ فخر حاصل ہے کہ مسلم دنیا کی پہلی جو عورت وزیر اعظم تھی وہ بلا شبہ پاکستان کی تھی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہر پارٹی سے ہر جگہ سے عزت کی جاتی ہے, نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے. اس بات پہ اگر ہمیں فخر ہے تو ہمیں اس بات پہ بھی فخر کرنا چاہیے اور ہمیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو پروٹیکشن دیں. ہم چاہیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس سے اپڈیٹڈ رکھیں, آپ کی فیڈ بیک ہمیں انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی فریہ ادریس کو, میری ٹیم کو کراچی سے اور اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.